غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ ایک عام برائی ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ شکایت سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نفرت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہ نفرت مزید بڑھ کر عناد انمٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ جس آدمی پر اس کو غصہ آیا اس کو ہر اعتبار سے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ کسی طرح یہ ثابت ہو کہ وہ غصہ کرنے میں درست تھا۔ غصے کی اصل جڑ انانیت ایگو ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بے شعوری کی بنا پر اپنے اندر وہ صفت پیدا نہیں کر پاتے جس کو آرٹ آف ایگو مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ جو آدمی اس آرٹ کو جانے اور اپنی ذہنی بیداری انٹلیکچول اویکننگ کی بنا پر اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے ایگو کو اپنے عقل کے تابع رکھے، نہ کہ خود ایگو کے تابع ہو جائے۔ غصہ فطرت کا ایک ظاہرہ ہے۔ ہر آدمی کے اندر فطری طور پر غصے کے جذبات موجود ہوتے ہیں، لیکن غصے کی ایک صورت محمود ہے اور دوسری صورت غیر محمود۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس فرق کو سمجھے، کیونکہ غصے کی محمود صورت جائز ہے جبکہ غصے کی غیر محمود صورت ایک گناہ ہے۔ غصے کی غیر محمود صورت وہ ہے جو غرور آروگنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، اس بنا پر اپنے خلاف بات سن کر بھڑک اٹھنا۔ اس قسم کا غصہ کبر کی علامت ہے، اور کبر بلا شبہ ایک گناہ ہے۔ محمود غصہ وہ ہے جو اصول پسندی کی بنا پر کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی اصول پسند مین آف پرنسپل ہو تو وہ اصول کے معاملے میں حساس سینسٹیو ہو جائے گا۔ اس بنا پر وہ خلاف اصول بات کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ شدید انداز میں اس کے خلاف نکیر کرنا چاہتا ہے۔ وہ بظاہر غصہ ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ شدت اظہار ہوتا ہے۔ الرسالہ، فروری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 41۔